السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو سیدھا، اچھا، روشن دین ملا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہر اتوار کے دن مغرب کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کیا ہے، اور بات یہیں تک پہنچی تھی کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُمْ أَزْوَاجُهُ فِي الْآخِرَةِ خصوصاً خدیجة أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه منزلة العالیہ، کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ازواج مطہرات، جو مومن لوگوں کی مائیں ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی۔ خاص طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر اولاد کی ماں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ہوئے ہیں، اور جنہوں نے پہلے ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ساتھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت خدیجہ کا مقام بہت ہی بلند تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بہت بلند تھا۔ اسی کی وضاحت ہم لوگ سنتے آ رہے تھے، اور بات رکی تھی، تو چلیے وہیں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت ساتھ دیا، سب سے پہلی بیوی تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، تو ورقہ بن نوفل کے پاس یہی لے کر گئی تھیں، ورقہ بن نوفل کے پاس یہی لے کر کے گئی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک حضرت خدیجہ کا بہت بلند مقام تھا، تو ہمیں بھی اس مقام کو ماننا پڑے گا، اس پر ایمان لانا پڑے گا، جسے کہ ایک حدیث ذکر کیے ہیں شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اس کی وضاحت کے لیے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 3818 کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ وما رأیتها ولكن كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسر ذکرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعزاء ثم يبعثها في صدائق خدیجة فربما قلت له كأنه
لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت كان لي منها ولد. یہ پوری روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں جتنی غیرت مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی تھی وہ کسی سے غیرت نہیں ہوتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مجھ کو بہت غیرت آتی تھی. کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ وما رأیتها، حالانکہ میں نے حضرت خدیجہ کو دیکھا تک نہیں تھا، حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا تھا. پھر فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بہت یاد کرتے تھے، انتقال کے بعد بہت ذکر ان کا کیا کرتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے تھے، بوٹی بوٹی کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہیلیوں کو پہنچاتے تھے، بھیج دیتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں ہوتی تھی بکری کا گوشت پہنچاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا محبت کرتے تھے. تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ کئی مرتبہ میں یہ کہتی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خدیجہ کے علاوہ اور کوئی عورت ہی نہیں کیا؟ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انہا کانت وکانت کان لی منہا ولد، خدیجہ ایسی تھیں، خدیجہ ویسی تھیں، اور خدیجہ سے میری اولاد ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کہا کرتے تھے، ان کی تعریف کیا کرتے تھے. تو یہاں کئی باتیں ہیں اس کے اندر. جو اہم نقطہ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس روایت کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے کتنا محبت کرتے تھے کہ انتقال کے بعد بھی ان کا ذکر کرتے تھے، انتقال کے بعد بھی ذکر کرتے تھے. اور بکری کا گوشت، بکری ذبح کر کے ان کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو دیا کرتے تھے. اتنا محبت کرتے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اور کوئی دنیا میں عورت نہیں کیا؟ اتنا زیادہ ان کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بیان کرتے تھے کہ خدیجہ ایسی تھی، یعنی ان کی اچھائی بیان کرتے، ایسی تھی ویسی تھی، اور پھر میرے بچے ان سے ہوئے ہیں. ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آدمی کی جب دو یا دو سے زیادہ عورتیں ہوں گی تو دونوں میں تھوڑی بہت انبن ہوتی ہے، تھوڑی بہت انبن ہوتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے، نفسانی فطرت ہے. تو یہ بات ہے. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھی تھی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تھی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. یہ حدیث اس کی دلیل ہے، یہ حدیث اس کی دلیل ہے. لہٰذا ہم کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام کو سمجھنا پڑے گا اور ان کا مقام جو ہے وہ دینا پڑے گا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور منہج ہے. اور پھر کیا فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں کہ الصدیقۃ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا التی قال فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اسی طرح سے حضرت صدیقہ بنت صدیقہ، صدیقہ بنت صدیق یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو صدیقہ کہا گیا. وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں میں وہی ہے جیسے کہ تمام کھانوں میں سرید کی اہمیت ہے، سرید کی فضیلت ہے. سرید ایک کھانا ہے. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے بھی عقیدہ واسطیہ کی شرح کیا ہے تو اس کے اندر انہوں نے وضاحت کیا کہ تمام کھانوں میں سب سے بہترین کھانا یہ سرید کیوں ہے.
تو فرماتے ہیں اس کی شرح کے اندر کہ سب سے بہترین کھانا سرید اس وجہ سے ہے کہ سرید جو ہے کیسے بنتا ہے؟ گوشت سے اور روٹی سے، گوشت سے اور روٹی سے، روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر گوشت میں ڈبا دیتے ہیں، سالن میں جو شوربہ ہوتا ہے اس میں ڈبا دیتے ہیں، اسی کو سرید کہا جاتا ہے۔ اور روٹی کس چیز کی بنتی ہے؟ گیہوں کی۔ تو کہتے ہیں کہ گیہوں دانوں میں بہت افضل دانہ گیہوں ہے، اور تمام جو سالن وغیرہ ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین سالن گوشت ہے۔ دونوں کو، دونوں گوشت بھی اچھا بہتر اور روٹی بھی بہتر، دونوں ملا کر کے جب ملتا ہے تو سرید بنتا ہے، تو اس کی فضیلت ہوتی ہے تمام کھانوں میں سب سے بہتر کھانا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی فضیلت اسی طرح ہے تمام عورتوں میں، جس طرح کہ تمام کھانوں میں سب سے فضیلت والا کھانا یہ سرید ہے، اسی طریقے سے عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے۔ تو گویا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے یہاں شیعوں کا رد ہوتا ہے، شیعوں کا یہاں رد ہوتا ہے۔ شیعہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لعنت کرتے ہیں، اور جب تک کوئی شیعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لعنت نہ کرے وہ پکا شیعہ ہوگا بھی نہیں۔ یاد رکھیے پکا شیعہ ہوگا بھی نہیں جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لعنت نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زانیہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی زنا خور عورت، استغفر اللہ، یہ کہتے ہیں۔ اسی کے رد میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ صدیقہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں کیا فرمایا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدیقہ کیوں کہا؟ صدیقہ کہنے کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا ایمان کمال درجے کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کمال درجے کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ سچائی کے ساتھ تھا، سچی محبت تھی، سچائی کے ساتھ معاملہ کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے جو افک کا واقعہ ہوا، افک کا واقعہ بولے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب زنا کا الزام لگا ایک جنگ میں، وہ واقعہ سنے ہوں گے کہ ان کا ہار گم ہو گیا تھا، ڈھونڈنے کے لیے گئی تو قافلہ نکل چکا، اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا دیا کہ یہ زنا کرنے کے لیے گئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طریقے سے لیٹ ہو گیا، استغفر اللہ۔ تو یہ جب الزام لگانا تو اس وقت انہوں نے صبر کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی دنوں تک پریشان رہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میکے بھیج دیا، ان کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا، اور وہاں وہ روتی رہتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دیا ان کے براءت اور ان کی صفائی کے لیے۔ جب یہ صفائی کے لیے آیت اتری نا تو انہوں نے کیا کہا تھا آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ انی لا احمد غیر اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کرتی ہوں۔ دیکھیے جب ان کی صفائی پر قرآن مجید کی آیت اتر گئی تو یہ کہنے لگی کہ میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کرتی، اللہ ہی کی تعریف کرتی ہوں جس نے مجھ کو بری کر دیا، الزام سے بری کر دیا۔ تو یہ شیخ فرماتے ہیں کہ ھذا یدل علی کمال ایمانہا و صدقہا، یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کرتی ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف کر سکتی تھی۔ ان کی غیرت ایمانی، ان کا جذبہ اتنا یہ ہوا جب آیت اتری تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف میں نہیں کرتی۔ تو شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا یہ دلیل ہے ان کے ایمان اور سچائی کی، ان کے ایمان اور سچائی کی دلیل ہے، اور اسی وجہ سے صدیقہ ان کو کہا گیا، اسی وجہ سے ان کو صدیقہ کہا گیا۔ اچھا
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ صدیقہ صدیق کی بیٹی، صدیقہ صدیق کی بیٹی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا۔ ان کے ابو بھی صدیق، ان کی بچی بھی صدیقہ، اور دونوں پر شیعہ الزام لگاتے ہیں، دونوں پر شیعہ الزام لگاتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہوتی ہے، جو جملے ہوتے ہیں انہیں بہت سارے لوگوں کا رد ہو جاتا ہے، سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں، سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں۔ شیعوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا، منافق، نعوذ باللہ من ذالک، کافر تک کہا، کافر تک کہا، لیکن اس میں ان لوگوں کا رد ہو جا رہا ہے کہ وہ صدیق تھے، سچے تھے، اور ان کو صدیق، یہ اس امت کے صدیق ہیں، وہ پورے امت کے صدیق۔ یاد رکھیے، جتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، قیامت تک، قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، تمام لوگوں میں صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک صدیق کا ایک درجہ ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلکہ اس امت ہی کے نہیں، بہت اہم بات انہوں نے ذکر کیا، کہا کہ صرف اس امت ہی کے صدیق نہیں ہیں، بلکہ پچھلے تمام امتوں کے بھی صدیق حضرت ابو بکر ہیں۔ اللہ اکبر! تمام امت کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کتنے پیغمبر آئے، ان گنت پیغمبر آئے، ان پیغمبروں کی امت میں کتنے لوگ پیدا ہوئے، ان تمام میں سے، ان تمام صدیقوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک صدیق۔ تمام امتوں میں یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس امت کے بھی صدیق ہیں۔ اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمام امتوں کی صدیق اس وجہ سے ہیں کیونکہ تمام امتوں میں سب سے افضل امت یہ امت محمدیہ ہے، تمام امتوں میں سب سے افضل یہ امت ہے۔ اس وجہ سے جب اس امت کے وہ صدیق ہیں تو تمام امتوں کے بھی صدیق ہو گئے، تمام امتوں کے بھی صدیق ہو گئے، یہ ان کا مقام ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام خانوں میں اسی طرح ہے، تمام عورتوں میں اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے سرید تمام خانوں میں فضیلت ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث، اس کا ظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام عورتوں میں یہ فضیلت رکھتی ہیں، تمام عورتوں میں فضیلت رکھتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعض قول یہ پتہ چلتا ہے، کچھ قول یہ ہے کہ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی، جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی، تو اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں زندہ تھی، ان عورتوں میں آپ کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیے اس وقت حضرت خدیجہ زندہ نہیں تھی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اس وقت حضرت خدیجہ زندہ نہیں تھی، تو گویا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نکل گئی اس قول سے۔ ایک بات یہ بھی ہے، اور ایک دلیل دیتے ہیں کہ اس میں ایک قول کے مطابق حضرت خدیجہ بھی اس میں داخل ہے، اور ایک قول کے مطابق حضرت خدیجہ اس میں داخل نہیں۔ بولے تو اس بات کو سمجھیے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ تمام عورتوں میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت اسی طرح ہے جس طریقے سے تمام خانوں میں سرید کا ہے، تو اس میں کئی اقوال نکلتے ہیں کہ تمام بیویوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے، حضرت خدیجہ سے بھی زیادہ فضیلت ہے کیا، یا تو حضرت خدیجہ کی زیادہ فضیلت ہے کیا، یہ دونوں باتیں آتی ہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات عام ہے، یعنی تمام عورتوں میں سب سے افضل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور اس کی ایک دلیل بھی دیتے ہیں، اور آگے کچھ اور بیان فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 3760/9 میں ایک روایت ہے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم ابنت
مریم بنت عمران و عائشہ و آسیۃ امرأۃ فرعون و فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. یہ روایت ہے. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ کمل من الرجال کثیر، مرد میں سے بہت سارے لوگ مکمل ہوئے، مرد میں سے بہت سارے لوگ مکمل ہوئے، لیکن عورتوں میں مکمل کون ہے؟ عورتوں میں مکمل کہتے ہیں کہ عمران کی بیٹی مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے، یہ مکمل ہوئی. اور اسی طریقے سے فرعون کی بیوی آسیہ مکمل عورت ہیں. اور اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کا بھی ذکر ہے، لیکن بخاری کی روایت میں خدیجہ کا ذکر نہیں ہے. بخاری کی روایت میں خدیجہ کا ذکر نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں میں اسی طرح سے ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید کی فضیلت ہے. تو یہ حدیث ہے. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری روایت میں خدیجہ کا بھی ذکر ہے کہ خدیجہ بھی مکمل عورتوں میں ہے، خدیجہ بھی مکمل عورتوں میں. اس کے بعد حضرت عائشہ کا ذکر ہوا، گویا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی حضرت عائشہ کی فضیلت ہے. لیکن بخاری کی روایت میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر نہیں ہے. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتی ہیں. بہرحال اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو یہ بات ہے. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک اہم نقطہ یہ بیان کرتے ہیں. یہ سب باتیں جانتے ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، سیکھنے کی باتیں ہیں. اسے یہ سب نہ سیکھ کر کے الٹا پلٹا بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے، ہمارے عقیدے میں سے اور ہمارے اصولوں میں سے ہے. ایک چیز یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اتنی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نسب کے اعتبار سے یاد رکھیے، نسب کے اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ فضیلت حضرت عائشہ کی نہیں ہے. دیکھیے کتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تمام عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہے، لیکن نسب کے اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیادہ فضیلت ہے. فاطمہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. تو نسب، خاندان، جو نسب ہے خاندان کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. اور نبی علیہ السلام کا خاندان پورے عرب کے اندر سب سے اچھا خاندان تھا نسب کے اعتبار سے. تو یہ بہت اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ نسب کے اعتبار سے یہ ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ اما منزلتن، لیکن درجے کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے من الفضائل العظیمہ، بہت زیادہ عظیم فضیلت ہے. ما لم یدرکہ احد غیرہا، کہ دوسری عورتیں اس کو پا نہیں سکی. فضیلت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو درجہ اور فضیلت ہے دوسری عورتوں کو نہیں ملا، دوسری عورتوں کو نہیں ملا. یہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فرق بیان کیے ہیں. تو یہاں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چیز اہم ذکر کرتے ہیں کہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کا ذکر کیا نام، ایک خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کا نام ذکر کیا. تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ایک ہی ہے. دیکھیے کتنی اہم بات ہے. کہتے ہیں کہ دونوں کا مقام، دونوں کا درجہ ایک ہے. ایسے لگ رہا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کیوں ایسے لگ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں
کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے سما نہیں کہا، واو کے ساتھ ذکر کیا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا نام، اس کے بعد الصدیقۃ بنت الصدیق کہا، سما نہیں کہا. سما مانے پھر ہوتا ہے، پھر یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے زیادہ مقام ہے، پھر حضرت عائشہ کا. سما نہیں کہا بلکہ اور کہا، یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بات ہے کہ دونوں بیویوں کا مقام اور درجہ ایک ہی ہے. یہ بہت علمی نقطہ ہے، یہ بہت علمی نقطہ ہے، اور ہر جگہ ہر کتابوں میں یہ ملتی بھی نہیں، ہر کتابوں میں یہ ملتی بھی نہیں ہے. بہرحال اب آگے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کچھ چیزوں کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ العلماء اختلفوا فی هذه المسئلہ، اس مسئلے میں علماء کرام نے اختلاف کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زیادہ فضیلت ہے یا حضرت خدیجہ کا، دونوں میں سے کون ہے، فضیلت میں زیادہ کون ہے؟ تو 3 قول ذکر فرماتے ہیں کہ فقال بعض العلماء خدیجہ افضل، کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہیں، تمام عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ ہیں. کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت خدیجہ کا جو مقام ملا وہ حضرت عائشہ کو نہیں ملا، یہ بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بل عائشہ تو افضل، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہیں تمام عورتوں میں، خدیجہ سے بھی زیادہ. تو یہ دوسرے علماء کا کہنا ہے. کیوں؟ اسی حدیث کی وجہ سے، اسی حدیث کی وجہ سے جو کھانے میں شریک کی فضیلت ہے، عورتوں میں حضرت عائشہ کی فضیلت ہے، یہی والی روایت کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ فضیلت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خدیجہ کو وہ فضیلت نہیں ملی جو فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی. یہ دونوں 2 گروپ ہو گئے. تیسرے قسم کے علماء نے یہ کہا کہ اس مسئلے میں تھوڑا تفصیل ہے، اس مسئلے میں تھوڑا تفصیل ہے. کہتے ہیں کہ کیا تفصیل ہے؟ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو جو فضیلت ملی دوسرے کو نہیں ملی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو فضیلت معلوم ہوئی، ان کو ملی، حاصل ہوئی، وہ حضرت عائشہ کو نہیں ملی. جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فضیلت ملی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں ملی. دونوں میں تفصیل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک ہی مقام نہیں ہے، اس میں فضیلت ہے. تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک زندہ رہی تب تک اتنی فضیلت ان کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں ملی. مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ دینا، سب سے زیادہ ان سے بچے پیدا ہونا، یہ فضیلت ہے جو عائشہ کو نہیں ملا. اور پھر کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی جو شادی ہوئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنی فضیلت کا کام کیا. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے علم کو پھیلایا، علم کو پھیلایا، سنت کو پھیلایا، امت کو ہدایت دیا، رہنمائی دیا، اور پھر بہت سارے لوگوں نے ہدایت حاصل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو یہ فضیلت حضرت خدیجہ کو نہیں ملا. سنت کو پھیلانے کی فضیلت حضرت خدیجہ کو نہیں ملا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس ایک اعتبار سے حضرت خدیجہ افضل ہیں، دوسرے اعتبار سے حضرت عائشہ افضل ہیں. دونوں کو ایک ہی بار کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ بات ہے. اور واقعی طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس امت کی فقیہہ کہا گیا. اتنا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام جب پھنس جاتے تھے کسی مسئلے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے تھے اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے. اللہ نے بہت علم دیا، ان کو فقہ دیا، اور سنت کو انہوں نے بہت پھیلایا، علم کو پھیلایا.
اور عورتوں وغیرہ کے مسائل کو بہت زیادہ پھیلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں سے کہا کرتے تھے اگر مجھ سے پوچھنے میں شرم آتی ہے تو حضرت عائشہ سے پوچھ لیا کرو. تو یہ مسئلہ تھا. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل اور انصاف یہی ہے کہ ہم کسی کی بھی فضیلت کو بالکل بے قدری نہیں کریں گے, پانی نہیں پھیر دیں گے. ان میں سے ہر ایک کی فضیلت ہے, لیکن مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام عورتیں, تمام بیویاں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی. یہ خلاصے کے طور پر آخر میں یہ ذکر کیے ہیں کہ تمام بیویوں کی جو فضیلت ہے ان کی ہم بے قدری نہیں کریں گے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں یہ تمام بیویاں ہوں گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بیویاں ہوں گی. یہ ہمیں ایمان اور اعتقاد رکھنا چاہیے, اعتقاد رکھنا چاہیے. شیعہ اس سے نکل جاتے ہیں اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو برا بھلا کہتے. یہاں تک آپ لوگوں کو معلوم ہے شیعوں کا کیا کہنا ہے. ہم لوگوں نے ابھی پڑھا, اس سے پہلے بھی درس میں پڑھا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. صرف ماریہ کی ابتداء سے ابراہیم پیدا ہوئے, ورنہ پوری اولاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. شیعوں کا کیا کہنا ہے؟ حضرت خدیجہ سے ہوئی. تو کیا کہنا ہے شیعوں کا؟ شیعوں کا کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک ہی بیٹی تھی, صرف ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ, اور کوئی بیٹی ہی نہیں تھی. زینب, رقیہ, ام کلثوم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی نہیں تھی. وہ اتنا خطرناک عقیدہ ان لوگوں کا ہے. تو بہرحال ان کا عقیدہ غلط ہے, اور اس عقیدے کی کتاب بھی نہیں پڑھنا چاہیے, ان کے بیانات بھی نہیں سننا چاہیے. کیوں بولے تو ہمارا دل کمزور ہے. یاد رکھیے ہمارا دل بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے. شیعہ دلیل کے طور پر عجیب عجیب چیزیں بیان کرتے ہیں. یہ دماغ سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی تھیں, تو اتنا جلدی 6 بچے کیسے پیدا ہو گئے؟ اس طرح سے لوگوں کو شک شبے میں ڈالتے ہیں. بہرحال ادھر نہیں جانا چاہیے ہم لوگوں کو, اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا عقیدہ غلط ہے. آگے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اصول بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ وَطَرِيقَةِ النَّوَاسِبِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ, اصول اور منہج یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت روافض کے طریقے سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. روافض کے طریقے سے شیعہ کا جو طریقہ, روافض شیعوں کی ایک جماعت ہے. شیعہ تقریباً 30 فرقوں میں ہے, یاد رکھیے. شیعوں کے اندر تقریباً 30 فرقے ہیں, عجیب عجیب فرقے ہیں اس کے اندر, اور سب سے خطرناک فرقہ روافض کا ہے, سب سے غالب فرقہ روافض کا ہے. تو کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت روافض کے طریقے سے برات کرتے ہیں, لا تعلقی کرتے ہیں. کیوں؟ روافض الذین یبغضون الصحابہ, روافض شیعہ صحابہ اکرام سے بغض اور نفرت کرتے ہیں, بغض اور نفرت کرتے ہیں. وَيَسُبُّونَهُمْ, اور ان کو گالی دیتے ہیں. اور دوسرے وَطَرِيقَةِ النَّوَاسِبِ, اور ناسبیوں کے طریقے سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں. ناسبیوں کے طریقے سے بھی اہل سنت والجماعت اعلان کرتے ہیں لا تعلقی کا. ناسبی کون ہے؟ یوزون اہل البیت, جو اہل بیت کو تکلیف دیتے ہیں. کیسے تکلیف دیتے ہیں؟ بقول او عمل, بول کر کے یا عمل کر کے. 2 طریقے یہاں آئے, ایک روافض کا طریقہ اور ایک نواسب کا طریقہ. نواسب کا طریقہ, دونوں طریقوں سے اہل سنت والجماعت لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت دونوں طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ دونوں طریقہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. اچھا, شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ الروافض, روافض کون ہے؟ طائفۃ غلاۃ فی علی بن ابی طالب و آل بیت. کہتے ہیں کہ روافض
ایک جماعت ہے غالی غلو کرنے والے، ایک جماعت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم من اضل اہل البدع، کہ بدعتی جماعتوں میں جتنے بھی فرقہ ہیں، تمام جتنے بھی فرقے ہیں، تمام میں سب سے زیادہ گمراہ یہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، ان تمام گمراہ فرقوں میں، بدعتی فرقوں میں سب سے گمراہ یہی روافض کا فرقہ ہے، یہی روافض کا فرقہ ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ كَرْهًا لِلصَّحَابَةِ، اور صحابہ کے نفرت کرنے میں سب سے سخت یہی ہے۔ صحابہ کو بہت یہ لوگ حقارت کی نظر سے اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ معرفت ما هم علیہ من الضلال، کہتے ہیں کہ جو ان کی گمراہی کو جاننا چاہتا ہے فَلْيَقْرَأْ فی کتبہم، اس کو چاہیے کہ ان کی کتابوں کو دیکھ لے، یا وفی کتب من رد علیہم، یا ان کتابوں کو دیکھے جن کتابوں میں شیعوں کا رد ہے، جن کتابوں میں شیعوں کا رد ہے، ان کے غلطیوں کو بتایا گیا ہے، ان کتابوں کو پڑھ لے۔ خاص طور پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی منہاج السنہ پڑھی، ابھی انگلش میں بھی وہ کتاب آ گئی ہے، ہر ایک کو وہ کتاب پڑھ لینا چاہیے، بہت ہی قیمتی اور اہم ہے، انہوں نے جواب بہت بہترین دیا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کو روافض کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ سمو روافض، روافض اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے زید بن علی بن حسین بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے پاس آئے۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین ہیں، ان کے بیٹے علی ہیں، ان کے بیٹے زید ہیں، ان کے بیٹے زید ہیں جن کو زین یہ کہا جاتا ہے ان کے امام۔ تو ان کے پاس یہ آئے، زید کے پاس آئے، اور ان لوگوں نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا کہ اے زید، آپ کا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ لوگ اس وجہ سے گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو گالی دیں گے یا برا بھلا کہیں گے، اس وجہ سے گئے تھے۔ لیکن حضرت زید نے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ہما وزیران، ہما وزیرا جدی، وہ میرے دادا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں وزیر تھے، یعنی ان کی تعریف کر دیا۔ شیعہ اس وجہ سے گئے تھے تاکہ ان کی برائی بیان کرے، لیکن انہوں نے، زید نے دونوں کی تعریف بیان کر دیا۔ اسی وقت اس جماعت نے پہلے اپنا امام مانتے تھے، اب چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ زید کو چھوڑ دینے والے رافضی، رفض منے چھوڑ دینا، ہکال دینا۔ تو ان لوگوں نے حضرت زید کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیا، اسی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا، اور اسی وقت سے ان کا نام روافض پڑا۔ اور شیعوں میں سب سے خطرناک یہی ہیں، یہی روافض ہیں، بلکہ کچھ رافضی تو حضرت علی کو اللہ کہہ دیتے ہیں، کچھ رافضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال تو اہل سنت والجماعت ان لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نواسب کون ہیں؟ یہاں کا ہے کہ ناسبیوں کے طریقے سے بھی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ نواسب کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے الٹا ہے، شیعوں کے الٹا ہے۔ شیعہ تو غلو کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے کرتے، اور ناسبی کون لوگ ہیں؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت گھر والوں کے بارے میں نفرت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے بارے میں نفرت کرتے ہیں اور بدزبانی کرتے ہیں، ان کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دو خطرناک جماعت یہ ہیں، دو خطرناک جماعت ہیں، اور یاد رکھیے ہم کو اہل سنت والجماعت کو شیعوں کی پہچان کیا معلوم ہے؟ اہل سنت والجماعت کو شیعہ ناسبی کہتے ہیں،
شیعہ ناسبی کہتے ہیں، ہم کو ناسبی کہتے ہیں. کیوں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اور ناسبی ہم کو شیعہ کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیے. بیچارے اہل سنت والجماعت کو شیعہ ناسبی کہتے ہیں. ناسبی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو شیعہ کے نزدیک یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ شیعوں کا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کو ناسبی کہتے ہیں، اور ناسبی لوگ ہم کو شیعہ کہتے ہیں. تو یہ دونوں، جو بھی آدمی اہل سنت والجماعت کو ناسبی کہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شیعہ ہے، اور جو اہل سنت والجماعت کو شیعہ کہے سمجھ لیجئے کہ وہ ناسبی ہے، وہ ناسبی ہے. اور یہ جو جب بات آ گئی ناسبی کی اور شیعہ کی، تو یہ مت سمجھیے کہ یہ فرقہ اور یہ فتنہ ابھی نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ فتنہ آج جتنا ہے پچھلے زمانے میں کبھی نہیں تھا. پچھلے زمانے میں کبھی نہیں تھا. ابھی بہت سارے اہل سنت والجماعت کے بہت اچھے جانکار علم والے بھی پھسل کر کے ناسبیت اور کبھی شیعت کی طرف مائل ہو گئے. یاد رکھیے. کیوں؟ حضرت معاویہ کے بارے میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انصاف نہ کرنے کی وجہ سے، انصاف نہ کرنے کی وجہ سے. تو اس طریقے سے بہت گڑبڑ ہوا ہے. آپ دیکھیے سلمان حسین ندوی، وہ کیسے گمراہ ہوا. ہم سب کو، اہل حدیث کو اور جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو سلفی ہیں، سلفیوں کو تو اتنا برا بھلا کہتا ہے. وہ سلمان حسین ندوی کہتا ہے کہ یہ ناسبی ہے، یہ ناسبی ہے. اور وہ اپنے کہتے کہتے، ناسبی کہتے کہتے ایران تک پہنچ گیا، وہ شیعہ بن گیا. جو بھی ایسا کرتا ہے یاد رکھیے اس کے دل میں کھوٹ ہوگا اور وہ شیعت سے جا کر کے ملتا ہے. اس طریقے سے. اور بہت سارے دیوبندی اہل حدیث کو شیعہ کہتے ہیں. آپ ابھی کو معلوم ہے کہ نہیں، کتابیں بھی لکھا گیا، کتابیں بھی لکھی گئی ہے کہ اس طریقے سے یہ لوگ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے تعلق سے یہ لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، تو لوگ شیعہ تک پہنچا دیتے ہیں. تو دونوں بات غلط ہے، دونوں بات غلط ہے. اہل سنت والجماعت دونوں طریقے سے برات کا اعلان کرتی ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں اہل سنت والجماعت کا. تو یہ بات ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو نواسب ہے، یہ زبان کے اعتبار سے بھی اور عمل کر کے دونوں طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو تکلیف دیتے ہیں. دونوں طرح سے تکلیف دیتے ہیں، باتوں کے ذریعے سے اور پھر عمل کے ذریعے سے. اور شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بہت اہم نقطہ ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہے اپنی زبان اور اپنے دل اس کو محفوظ کرتے ہیں، اپنی زبان اور اپنے دل کو محفوظ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا نہیں کہتے. اور جو ایسا کرتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جرح کر رہا ہے اور شریعت اسلامیہ پر جرح کر رہا ہے، بلکہ اللہ پر بھی برا بھلا کہہ رہا ہے. 3 باتیں انہوں نے کہا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور شریعت اسلامیہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ 3 بات. اسی وجہ سے صحابہ کو برا بھلا کہنا گویا کہ اللہ تک بات پہنچ جاتی ہے، رسول اللہ تک بات پہنچ جاتی ہے، شریعت کو برا بھلا کہنا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ زبان کو، دل کو اور اپنے عمل کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں محفوظ کرنا پڑے گا. اچھا، کیسے نبی پر برا بھلا کہنا پڑے گا؟ اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہہ دے تو نبی کو برا بھلا کیسے کہہ دیا؟ تو اس کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں بہت فضیلت بتلایا ہے، بہت فضیلت بتلایا ہے. اگر اتنی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو جو آدمی صحابہ کو گالی دیتا ہے گویا کہ نبی پر آنچ لگاتا ہے نا، نبی پر الزام لگاتا ہے. جب اتنے برے ہیں تو نبی نے ان کی تعریف اتنا کیوں کر دیا؟
تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگ جاتا ہے. اور شریعت پر کیسے الزام لگتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے تک شریعت پہنچنے میں صرف ایک ہی ذریعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے بیچ میں جو شریعت پہنچنے کا کام ہوا صرف صحابہ کرام ہی ذریعہ ہیں. اگر صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ دیں گے تو کیا معلوم ہوگا کہ شریعت ہی داغدار ہو گیا. اگر یہی لوگ جھوٹے تھے، یہی لوگ خراب تھے، تو شریعت ان سے جو آیا ہے پوری شریعت خراب ہوگی نا. اسی وجہ سے صحابہ کو گالی دینا، صحابہ کو برا بھلا کہنا شریعت کو برا بھلا کہنا ہے. اور تیسری بات کیا کہا کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ اللہ کو برا بھلا کہنا ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے لوگوں میں بھیجا جو سب سے برے لوگ تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی برے لوگوں کو اللہ نے بنایا، اور دین کو اٹھانے والا، دین کو دوسرے تک پہنچانے والا اتنے برے لوگ تھے. اللہ نے اتنے برے لوگوں کو بنایا، یہی اس کا مطلب ہے کیا؟ تو اللہ تو ایسا نہیں کرے گا نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کو برے لوگ بنائے گا، برے لوگوں کو ساتھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی برے لوگوں کو نہیں بنائے گا. تو گویا کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا اللہ تک بات پہنچ جاتی ہے، اللہ کو برا بھلا کہنے تک ہو جاتا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ غور کرو صحابہ کو گالی دینا کتنی بڑی مصیبت ہے اور کتنی بڑی آفت ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ بات کتنی دور تک جائے گی کہ اللہ پر الزام لگ سکتا ہے، اللہ کو برا بھلا کہنے تک وہ پہنچ جاتا ہے. تو اب بات سمجھیے کہ رافضی کتنے بڑے مجرم ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. رافضی اور شیعہ کتنے بڑے مجرم ہیں. گویا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگایا اور شریعت پر بھی الزام لگایا اور اللہ پر بھی الزام لگا دیا. کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی محبت بالکل بھرا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے دل میں بھرا ہوا ہے. وہ ایمان اور تقوی پر تھے، وہ علم پھیلائے، وہ سچے لوگ تھے. یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. فرماتے ہیں شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ ناسبی کے طریقے سے بھی برات کا اعلان کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ ناسبیوں نے کیا الزام کیا، ان کی غلطی کیا ہے؟ ناسبی نے بدعت کا رد بدعت سے کیا. اس بات کو سمجھیے، بدعت کا رد بدعت سے کیا ناسبیوں نے. ناسبی کیوں پیدا ہوئے؟ ناسبی ذہن میں رکھیے، جو اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں وہ ناسبی ہے. تو کہتے ہیں ناسبی کیسے پیدا ہوئے؟ یہ شیعوں کی رد کرنے کے لیے پیدا ہوئے، شیعوں کی رد کرنے کے لیے پیدا ہوئے. شیعوں کی رد میں ان لوگوں نے الٹا کر دیا اور کہا کہ اچھا یہ شیعہ اہل بیت کے بارے میں اتنا غلو کرتے ہیں، ہم ان کا رد کریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بارے میں نفرت کریں گے تاکہ ان کا رد ہو جائے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت کا رد بدعت سے ہوا، بدعت کا رد بدعت سے ہوا. اور کہتے ہیں کہ بدعت کا رد جو بدعت سے کرتا ہے وہ بدعت کو ختم نہیں کرتا بلکہ بدعت کو اور مضبوط کرتا ہے. بدعت کا جو رد بدعت سے کرے وہ بدعت کا رد نہیں ہوگا بلکہ بدعت اور مضبوط ہوگا. تو یہ ان کی غلطی تھی، یہ ناسبیوں کی غلطی تھی. پیشاب کو پیشاب سے دھوئیں گے تو کیا ہوگا؟ پیخانے کو پیخانے سے دھویا جا سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ حال ناسبیوں نے کیا، یہ حال ناسبیوں نے کیا، غلط چیز کو غلط چیز سے دھوئے اور اسی وجہ سے یہ بھی اپنے غلطی ہی میں پڑ گئے. تو ہمارا تعلق جو ہے ان سے نہیں ہے، ناسبیوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور شیعوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک اصول ہم لوگ پڑھتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ وَيُمْسِكُونَ أَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ. یہ اتنا زبردست یہ اصول ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. یاد رکھیں، علم رہتے ہوئے بھی اور انجانے بھی بہت سارے لوگ اس میں فتنے میں پڑ گئے. کیا ہے؟ وَيُمْسِكُونَ أَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذِهِ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي مَسَاوِيهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ وَمِنْهَا
ما قد زيد وفيه نقص وغير عن وجهه وعامة الصحيح منه هو فيه معذورون اما مجتہدون مصیبون و اما مجتہدون مخطئون. کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت رک جاتے ہیں. کہاں رکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ میں جو لڑائی اور جھگڑا ہوئے ہیں نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں اس میں رک جاتے ہیں، زبان نہیں کھولتے. اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے بیچ میں جو لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں اس میں زبان نہیں کھولتے، وہاں رکے رہتے ہیں. یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، یہ عقیدہ ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جھگڑے کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں تاریخ میں وغیرہ میں جو باتیں آئی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان روایتوں میں کچھ روایت جھوٹ ہے، کچھ روایت جھوٹ ہے، وہ ہوا نہیں ہے اور اس طرح بنا دیا گیا. ایک بات ہو گئی، ان روایتوں میں کچھ روایت جھوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان روایت میں اصل ہے لیکن اس میں سے کچھ بڑھا دیا گیا ہے یا تو گھٹا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کی اصل شکل ہی بدل دی گئی اس روایت کی. یہ دو بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ روایتیں صحیح ہیں کہ صحابہ کرام کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے، صحابہ کرام کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے، صحیح ہے. لیکن اس جھگڑے کو ہم کس انداز سے دیکھیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے ہم فیہ معذورون، صحابہ کرام معذور ہیں، وہ معذور ہیں. کیسے معذور ہیں؟ کہتے ہیں اما مجتہدون، کیونکہ ان لوگوں نے اجتہاد کیا ہے، ان لوگوں نے اجتہاد کیا ہے. مصیبون، اجتہاد کیے تو صحیح اجتہاد کیے، یا تو اما مجتہدون مخطئون، کبھی اجتہاد کیے تو ان سے غلطی ہو گئی بس. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آگے ہے کہ جو بھی آدمی اجتہاد کرتا ہے اور صحیح اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد بولے تو کسی مسئلے میں جب دلیل نہیں ملتی ہے تو کوشش کر کے کسی ایک طرف کسی دلیل کی بنیاد پر عمل کر لینا، کسی دلیل کی بنیاد پر عمل کر لینا، یہ اجتہاد ہے. تو اگر کسی دلیل کی بنیاد پر ان کا آپس میں جھگڑا ہوا اور درست ہوا تو ان کو 2 ثواب ملے گا، اور اگر غلطی بھی ہو گئی پھر بھی 1 ثواب ملے گا، گناہ نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے، یاد رکھیے معمولی جھگڑے نہیں ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفین کا جو جنگ ہوئی، صفین خطرناک جنگ ہوئی، بہت سارے صحابہ کرام انتقال ہو گئے، مسلمان کے کئی تابعین وغیرہ انتقال ہو گئے، بہت سارے لوگ مر گئے. ایسے جنگ ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں لڑائی ہوئی، یہ سب ہوئے ہیں. لیکن ہم کس انداز میں دیکھنا پڑے گا؟ یہی انداز ہے کہ 3 روایتیں ملتی ہیں، 3 طرح سے روایت. ایک تو پکا جھوٹی روایت ملتی ہے، دوسری اس میں بڑھا دیا گیا ہے یا گھٹا دیا گیا ہے، اس کی اصلی شکل ہی ختم کر دی گئی، اور تیسری صحیح روایتیں ہیں. لیکن ہم کیا کریں گے کہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے، ان کی غلطی نہیں ہوئی ہے. اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو 1 اجر دے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اہل سنت والجماعت اور اس منہج اور اس طریقے سے جو ہٹ گئے، آپ دیکھیں کتنا گالی دیتے ہیں، کتنا گالی دے رہے ہیں. بریلی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وحی لکھنے والے تھے، ان کو کتنا برا بھلا کہہ دیا اور بہت الزام لگا دیا. تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ بولتے کیا کہہ دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی تھی، حضرت امیر معاویہ کے خلاف نہیں نکلنا تھا. زبان ہی نہیں کھولنا چاہیے. یاد رکھیے ایسے مسئلے میں زبان ہرگز نہیں کھولنا چاہیے، ورنہ ایک مرتبہ میں بتایا تھا یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ علم 5 قسم کا ہوتا ہے. علم 5 قسم کا ہوتا ہے. اس سے پہلے 2-4 مرتبہ میں بولا. ان میں سے ایک علم ایسا ہے کہ بندے کا ایمان ہی مار دیتا ہے، وہ علم مشاجرات صحابہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو جھگڑے ہوئے ہیں، اس علم کو جو سیکھا بندے کا ایمان ہی مر جائے گا، پھنس جائے
جائے گا, وہ پھنس جائے گا وہ, اور اس کا ایمان ختم ہو سکتا ہے, وہ بیمار ہو سکتا ہے, ایمان بیمار ہو جائے گا وہ اور مر جائے گا, اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہی صحابہ ہم تک دین پہنچانے کا ذریعہ ہے. ان پر اگر الٹا سیدھا اگر ریسرچ کرنے کے ناطے اور ریسرچ کے چکر میں کوئی آدمی پھنس گیا تو کتنا برباد ہوتا ہے, جس سے غامدی برباد ہوا, غامدی, جاوید احمد غامدی کتنا برباد ہوا, مودودی کتنا برباد ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت کچھ لکھ دیا خلافت ملوکیت میں. تو اس طریقے سے بات غلطی ہو جائے گی. کہتے ہیں, شیخ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے کے بعد, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے کے بعد صحابہ کرام کے بیچ میں بہت سارے جھگڑے ہوئے, لڑائی ہوئی, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہوئے, مسلمان جنگ کے لیے تیار ہوئے. اور واقعی ہوا, ایسا خطرناک ہوا, لیکن اس کے چکر میں ہم کو نہیں پڑنا ہے, اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. بس جو ہوا ہے اس پر خاموش رہنا ہے, ہم کو اس پر بات نہیں کرنا ہے کہ کون کس طریقے سے تھے, وہ ایسے تھے, وہ ایسے نہیں. بالکل اس کی تفصیل وغیرہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہم کو, اس سے ہم کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ سب مسئلہ ہوا ہے, یہ سب مسئلہ ہوا ہے, لیکن اجتہاد کے طریقے پر ہوا ہے. یا تو تعویل کی بنیاد پر ہوا ہے, اچھی تعویل کی بنیاد پر ہوا ہے, یا تو اجتہاد کی بنیاد پر ہوا ہے. اور اگر ایسا ہوا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث انہوں نے ذکر کیا, بخاری کی ایک حدیث ہے 7350 پر 2 میں یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد, جب کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے, ثم اصاب, پھر وہ درست فیصلہ کیا, فلہ اجران, تو اس کو 2 ثواب ملے گا, 2 ثواب ملے گا. واذا حکم, اور جب کوئی حاکم فیصلہ کرے, فاجتہد, اور اجتہاد کرے, ثم اخطا, پھر غلطی کر دیا, پھر بھی اس کو 1 اجر ملے گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم ہی تھے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, خلیفۃ المسلمین میں سے حاکمی وقت میں تھے. تو دونوں نے اجتہاد کیا, تو دونوں کو ثواب ہوگا. ہم کو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہرگز نہیں. زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے ایسے مسئلے میں, ورنہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں, پھسل کر کے کہیں دور چلے جائیں گے. تو یہ بات ہے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں فنقول ہم مخطئون مجتہدون, ہم مخطئون مجتہدون, اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی تو غلطی اجتہاد کی بنیاد پر ہوئی ہے, ان کو ثواب ملے گا. فلہم اجر واحد, غلطی بھی ہو گئی تو ان کو 1 ثواب ملے گا. تو کہتے ہیں یہی ہمارا عقیدہ اور منہج ہے. کہتے ہیں کہ اب 2 بات یہاں جان لینا چاہیے, کہتے ہیں کہ 2 بات خلاصے کے طور پر جاننا چاہیے. کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے بیچ میں لڑائی ہوئی نا, جھگڑے ہوئے, تو لڑائی جھگڑے کرنے والوں کا کیا حکم ہوگا, کیا حکم ہوگا, لڑنے والوں جھگڑنے والوں کا کیا حکم ہوگا, اور دوسرا ہمارا ان سے موقف ہمارا کیا ہوگا ان کے بارے میں. تو فرماتے ہیں کہ جہاں تک بات صحابہ کرام جو لڑے ہیں آپس میں ان کے بارے میں حکم, تو یہ بات پہلے سے گزر گئی کہ ان کے درمیان جو کچھ لڑائی جھگڑے ہوئے وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہوا ہے, اجتہاد کی بنیاد پر ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے خطا کو معاف کر دیا ہے, ان کے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہے. تو یہ ان کی لڑائی کا یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا, مغفور ہیں یہ لوگ, اجتہاد کی بنیاد پر ایسا کیا ہے. دوسری بات, ہم کو ان کے تعلق سے کیا عقیدہ اور کیا موقف رکھنا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ ہم کو ان کے بارے میں یہ موقف رہنا چاہیے کہ اپنی زبان دل کو محفوظ کرنا چاہیے اور روکے رکھنا چاہیے. ان کی لڑائی کو ان کو گالی دینے کا سبب نہیں بنانا چاہیے, ان کے آپس میں اختلاف کو گالی دینے کی وجہ نہیں بیان کرنا چاہیے, ان سے نفرت کرنے کی وجہ اور راستہ نہیں بنانا چاہیے. جو کچھ ہوا ہو گیا, ختم مسئلہ. ان لڑائی کی وجہ سے ہم ان سے نفرت نہیں کریں گے.
الواجب علینا تجاہ هذه الامور ان نسکت عما جرى بین الصحابہ، ہم پر واجب ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں جو صحابہ کرام کے بیچ میں لڑائی ہوئی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، ایک اہم بات کہتے ہیں، وَأَن لَا نُطَالِعَ الْأَخْبَارَ أَوِ التَّارِيخَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ، ہم پر واجب ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں لڑائی کی جو خبریں ہیں اور جو تاریخ ہیں ہم اس کا مطالعہ بھی نہ کریں، مطالعہ بھی نہیں کرنا چاہیے ہم کو۔ کتنا مطالعہ کرنا چاہیے؟ الا المراجعۃ للضرورہ، کہتے ہیں کہ صرف ضرورت کے طور پر، ضرورت کے حد تک اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کے اندر گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، تو تبھی بچ سکتے ہیں۔ ورنہ جانتے ہیں کہ کتنے کتنے لوگ پھسل گئے، کتنے کتنے لوگ تحقیق کے نام پر پھسل گئے اور صحابہ کرام کو برا بھلا تک کہہ دیا، تاریخ میں زہر پھیلا دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اردو تاریخ میں، اردو لکھی ہوئی تاریخ میں اکثر تاریخ شیعوں نے لکھا ہے، اکثر تاریخ شیعوں نے لکھا ہے اردو تاریخ میں۔ جیسے ناول آتی ہے نا، بہت سارے لوگ ناول پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، تاریخی ناول، اس میں اتنا عجیب عجیب گڑبڑ کیا ہے۔ اسلم راہی وغیرہ نے، شیعہ مصنف لوگ ہیں، خالد بن ولید وغیرہ کے تعلق سے سفید جزیرہ اور خالد بن ولید، ایسے شیعوں نے بہت ناول لکھی۔ اردو میں جتنے بھی ناولیں ہیں اکثر شیعوں کی ہے، اکثر شیعوں کی ہے۔ بہت خرافات ان لوگوں نے بھر دیا۔ بہت سارے لوگ اردو پڑھنے کے چکر میں ان ناولوں کو جب پڑھتے ہیں تو دل میں صحابہ کی دشمنی آ جاتی ہے، دل میں صحابہ کی دشمنی آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بیکار پھالتو اور بکواس ان کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح کتابیں علماء نے لکھ دیا ہے، چھانٹ کر کے الگ کر دیا ہے، ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے، تبھی ہمارے دل محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ورنہ بہت کچھ تاریخ میں گڑبڑ کر دیا گیا ہے، اور تاریخ میں جو گڑبڑی ہوئی وہ شیعوں نے گڑبڑی کیا ہے۔ اور آج کل تو تاریخ پر بہت ساری ویڈیوز بھی بنتے ہیں، یاد رکھیے اس میں بھی شیعہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور بہت کچھ اس میں بھی الٹا پلٹا یہ کر دیا جاتا ہے، بیان کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم کو خاموشی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور صحابہ کرام کی لڑائی کے بارے میں یہ 3 طرح سے روایت آتی ہے، 3 طرح سے روایت آتی ہے۔ تو وہ روایت میں سب سے جو پہلی 2 قسم کی جو ہے جھوٹ روایت، اس کو تو لینا ہی نہیں، اور وہ روایت جس میں زیادہ کر دیا ہے یا کم کر دیا گیا ہے، اس کی اصلی شکل ختم کر دیا گیا ہے، اس کو بھی قبول نہیں کرنا ہے۔ ایک باقی رہتا ہے جو صحیح روایتیں، جھگڑا ہوا ہے وہ صحیح روایتیں، اس پر بھی ہمارا عقیدہ کیا ہے، جھگڑا ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتے۔ یہ کچھ باتیں تھی، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی گمراہی اور غلط چیزوں سے ہمیں بچے رہنے کی توفیق دے۔ اہل سنت والجماعت کا جو صحیح منہج اور طریقہ ہے اس کو پڑھنے، سیکھنے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔